سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 9.2 حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ یہاں حضرت حذیفہ ابن یمان کی سوانح حیات مختصر طور پر پیش خدمت ہے۔ آپ نے غزوہ احزاب میں ان کا کردار دیکھا۔ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ غزوہ احد میں آپ کے والد صاحب کو غلطی سے مسلمانوں نے قتل کر دیا، تو حضرت حذیفہ نے اپنے باپ کے قاتلوں کو کہا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے والد کی دیت دینا چاہی، لیکن حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ وہ صرف شہادت چاہتے تھے جو انہیں مل گئی۔ اے اللہ، تو گواہ ہے، میں نے دیت مسلمانوں کو عطیہ دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ کی 3 خوبیاں بہت پسند تھیں: ذہانت، حاضر دماغی اور بھید کی حفاظت کرنا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اور آپ کو منافقوں کی حرکات اور سرگرمیوں کی نگرانی سونپی گئی تھی۔ یہ کام کسی اور صحابی کو نہیں دیا گیا، اس لیے آپ رسول اکرم کے رازدان کے نام سے مشہور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین حضرت حذیفہ سے منافقین کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن آپ چپ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران یہ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ کس مسلمان کی وفات پر نماز جنازہ میں شامل ہوئے ہیں اور کس میں نہیں، اس طرح وہ اس شخص کے بارے میں جان لیتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ان کے گورنروں میں کوئی منافق ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، ایک ہے، لیکن اس کا نام نہ بتایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی معاملہ فہمی سے کام لے کر جلد ہی اس شخص کو عہدہ سے ہٹا دیا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دوران حضرت حذیفہ ایک بار بڑے ملٹری سپہ سالار تھے۔ انہوں نے عراق، ہمدان اور نہاوند کی جنگوں میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مثلا فارس یعنی ایران کے خلاف نہاوند کی جنگ میں مسلمان 30,000 جبکہ فارس کی فوجیں 5 گنا تھیں۔ 661 عیسوی میں نہاوند کی جنگ میں حضرت نعمان بن مقرن مسلمانوں کے کمانڈر تھے، جو کہ شہید ہو گئے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی اور واضح فتح حاصل کی۔ سن 644 میں آپ نے آرمینیا کے اندر پیش قدمی کی۔ جب حضرت حذیفہ کوفہ اور مدائن کے گورنر مقرر ہوئے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایران کے فاتح کو دیکھنا چاہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا آدمی ایک گدھے پر سوار ہو کر روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ حضرت حذیفہ ہیں تو وہ دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ ایرانی بادشاہوں جیسی ظاہری شان و شوکت کے منتظر تھے۔ حضرت حذیفہ نے بھانپ لیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی تقریر کروں، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا، فتنہ اور پوشیدہ ساز باز کی جگہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، پوشیدہ ساز باز اور فریب کی جگہیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، حکمرانوں کے دروازے، جہاں بعض لوگ جھوٹ بول کر اور حکمرانوں کے وہ اوصاف بیان کر کے جو ان میں نہیں ہوتے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے تھے صحابہ کرام، ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔